تحریک لبیک کے جتنے ناحق پکڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، خاص کر کے سعد رضوی اور اس کا بھائی، انہوں نے کیا ظلم کیا تھا ملک کے خلاف؟ کیا ظلم کیا تھا ملک سے؟ صرف یہ کہ وہ غزہ کے بچوں کے لیے مستی تھی، دماغ کی کھڑمستی تھی، اور نشہ تھا اقتدار کا کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا، میں نے وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا ہے، میں ایران کے حالات بھی 1-2 دنوں کے اندر چینج کر دوں گا۔ نہیں ہو سکا، ناکام ہو گیا، تمہارے میزائل، تمہاری بمباری سب ناکام ہو گئی، لوگ ڈرے نہیں، ڈٹ بسم گئے۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر فرمائے، حفاظت فرمائے۔ سبسکرائب والا سلسلہ آپ نے روکا ہوا ہے، اور لائک اور شیئر کرنے والا بھی میرا خیال ہے رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے شاید آپ بھول گئے۔ اگر یاد کر لیں تو اچھا ہے، آخری عشرہ ہے، کچھ آپ کا حصہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ پورا امریکہ تقریباً ٹرمپ کے فیصلوں کے خلاف بول پڑا ہے۔ سینٹ میں سینیٹروں نے جھوٹا کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا۔ ٹرمپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم بھی نہیں۔ ٹرمپ جب جو جی چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اب پہلے ٹرمپ کے پاس حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کئی مہینوں سے وہ دھمکیاں دے رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، کوئی ابراہیم لنکن اور اپنے بحری بیڑے اور ساز و سامان اور اڈوں پہ اسلحہ پہنچا رہا تھا، اور تیاری کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب ٹھیک ہے مسئلہ، تو بڑا زوردار حملہ کیا جس میں آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا، اور خواہش اس کی یہ تھی کہ پہلی رات ہی اتنا نقصان کر دیں کہ ایران اٹھنے کے قابل نہ رہے، اور کسی رضا شاہ پہلوی کے بچونگڑے کو بٹھا دیں یہاں، جو امریکہ کے ٹاؤٹ کا کردار ادا کرے، جیسے اور بہت سارے ملکوں میں امریکہ کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بظاہر وہ بادشاہ ہیں، بظاہر وہ حکمران ہیں، لیکن در حقیقت امریکہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے نہیں، ٹاؤٹوں کے ٹاؤٹوں کے ٹاؤٹوں کے ٹاؤٹ ہیں۔ ڈائریکٹ ٹاؤٹ بھی نہیں ہے، کچھ ڈائریکٹ ٹاؤٹ بھی ہیں، ان کو بھی تیار اس نے ذہنی طور پہ کر لیا تھا، لیکن ایرانیوں نے مزاحمت کی، اور مزاحمت کی ایک تاریخ رقم کی۔ اب جب نقصان ہوا اور لاشیں جانے لگیں واپس امریکہ میں، تو ہلچل مچ گئی۔ ٹرمپ کے خلاف لوگوں کے جذبات جو تھے وہ ابھرنے لگے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ہمیں وہاں رجیم چینج کرنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ اس طرح کے سوالات جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی، ان میں سے بھی جو بندے باہر نکلے انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے وہاں ٹرمپ کی پالیسی کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اکثریت نے ریجیکٹ کیا ہے، عوام کی اکثریت نے بھی ریجیکٹ کیا۔ اب کافی دن گزر گئے ہیں، 12-13 دن ہو گئے ہیں، اب شور مچا ہے دنیا میں۔ یونیسیف کا ترجمان صاحب میں نے دیکھا بول رہے تھے کہ 170-75 بچیوں کا قتل کوئی چھوٹا حادثہ نہیں ہے۔ دنیا کو کیا ہو گیا ہے، دنیا کو چپ لگ گئی ہے، لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ اور یہ خبر بہت بڑی خبر تھی جسے اخبارات نے اور میڈیا نے چھپایا، اور میڈیا تو امریکہ کنٹرول کرتا ہے، اسرائیل اور امریکہ کوئی اپنے نقصان کی خبر نہیں آنے دے رہے۔ اسرائیل میں بھی پابندیاں ہیں، میڈیا کچھ دکھا نہیں سکتا، کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتا، اس کے باوجود ویڈیو نکل رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ سچ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ 500 بندہ مرتا ہے اسرائیل کا تو 5 بتاتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہو جائیں۔ ویسے میں ان کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ اپنے اس نیتن یاہو بدماش سے پوچھو کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی تو بڑے آرام سے رہ رہے تھے، وہاں تو کوئی ڈرون کوئی میزائل پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، ان کے پاس آئرن ڈوم اور سارے ساز و سامان تھے، ان کو بھی مصیبت میں ڈالا، ان کے مکانات بھی تباہ ہوئے اور وہاں بھی لاشیں گریں۔ ان کو باہر نکل کے اس نیتن یاہو کو کان سے پکڑ کے باہر نکالنا چاہیے تھا، اور بے غیرت تو نے ہماری زندگیاں بھی تباہ کر دیں۔ ایک بندے کے دل میں جو نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف، اس نفرت کا یہ اظہار ہو رہا ہے۔
دو چار پانچ جو ملک غلام بنائے ہوئے تھے اس کا خیال تھا کہ میں سب میرے ساتھ ہیں اور ایران میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، لیکن ایران نے مزاحمت کی تاریخ رقم کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور جو دن گزر رہے ہیں ٹرمپ کا خیال تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن اب ٹرمپ کے جو بیان آ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی طرف، جنگ خاتمے کی طرف جا رہی ہے، کسی وقت بھی جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، یہ بھی دھوکہ دینے کے لیے وہ کہہ رہا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے جنگ خاتمے کی طرف جا رہی ہے، ایک طرف کہتا ہے کل رات بڑا حملہ کرنے والے ہیں، لیکن دیکھیں کاش امریکی عوام آنکھیں کھول کے دیکھیں، اسرائیلی عوام دیکھیں، اسرائیلی بنکروں میں چھپے ہوئے، سائرن بجتے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، ان کے حالات بہت بدترین ہیں، اور ایرانی سڑکوں پہ ٹہل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، ہوٹل بھی ان کے آباد ہیں، بازار بھی آباد ہیں، اور نقصان کے باوجود ان کو کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے، وہ لڑ رہے ہیں۔ اور ابھی میں ان کا بیان بھی پڑھ رہا تھا، خاتم الانبیاء کوئی سینٹر بنایا ہوا وہاں سے، انہوں نے کہا کہ ایران حملے تیز کرنے جا رہا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے، نظر تو نہیں آتا، ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ روس اور چائنا بھی در پردہ ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کی معلومات امریکہ کے پاس تو ہوں گی، تو پھر امریکہ کو خدا کا ڈر نہیں ہے تو اپنی عوام کے لیے اس جنگ کو فوراً ختم کر دینا چاہیے، اعلان کر دینا چاہیے، یا روس اور چائنا کو درمیان میں ڈال کے کوئی جنگ بندی کی بات کرنی چاہیے۔ بڑے نقصان سے بچ جائیں عوام، قتل عام سے بچ جائیں، یہ جو ناحق خون بہہ رہا ہے اس سے بچ جائیں۔ مقصد کوئی نہیں، مقصد صرف ایران کی لیڈرشپ کو، جو لیڈرشپ اسلامی کہلاتی ہے، انقلاب اسلام کے ذریعے آئی ہے، اس کو رستے سے ہٹانا ہے، صرف اس لیے کہ انہیں یہ نام اچھا نہیں لگتا اسلام، انہیں داڑھی اچھی نہیں لگتی، پگڑی اچھی نہیں لگتی، حالانکہ داڑیاں تو یہودیوں نے میں نے دیکھا بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں کالی پہنی ہوئی ہیں یہودیوں نے بھی، لیکن ان کی داڑھی اچھی لگتی ہے اس کو، ٹرمپ کو، وہ قابل قبول ہیں، مسلمان قابل قبول نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف امریکہ کی پالیسی جو آ رہی ہے بچہ بچہ جانتا ہے، عراق پہ حملہ، امریکہ کے ایک نہیں سینکڑوں دانشوروں نے، لکھاریوں نے، صحافیوں نے نچوڑ نکال دیا کہ عراق پہ حملہ بھی دھوکہ تھا، ان کے پاس کوئی مہلک ہتھیار نہیں تھے، کچھ نہیں ملا وہاں سے، وہاں بھی لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا۔ افغانستان میں کس لیے انسانوں کا قتل عام کیا گیا تھا؟ 20 سال جو وہاں لڑا امریکہ، اور بالآخر وہاں سے دم دبا کے بھاگا۔ اب ٹرمپ صاحب کان ایسے پکڑنے کی بجائے ایسے پکڑ لیں، مان لیں دنیا کے سامنے جو آپ روز جھوٹ بولتے ہیں کھڑے ہو کے میڈیا پہ، ایک سچ بول دیں کہ ہم ہار گئے ہیں، ہم شکست کھا گئے ہیں، ہمیں دھوکہ دیا ہے نیتنیاہو نے۔ کبھی یہ بھی کہا ٹرمپ صاحب نے، ٹرمپ صاحب تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، خبیث آدمی جس نے اتنا قتل عام کیا، جو غزہ کے بچوں کا خون بہانے پہ بھی اسرائیل کا مددگار بنا رہا اور خوش ہوتا رہا اور شاباش دیتا رہا اس کو۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے داماد اور میرے وزیروں نے دھوکہ دیا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ سب تیری اپنے کھڑمستی تھی، دماغ کی کھڑمستی تھی، اور نشہ تھا اقتدار کا کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا، میں نے وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا ہے، میں ایران کے حالات بھی 1-2 دنوں کے اندر اندر چینج کر دوں گا۔ نہیں ہو سکا، ناکام ہو گیا، تمہارے میزائل، تمہاری بمباری سب ناکام ہو گئی، لوگ ڈرے نہیں، ڈٹ گئے۔ تو اب جتنی دیر کرو گے نقصان ہوگا۔ اس جنگ کو جتنی جلد ہو سکے بند کر لو، اس کے نقصانات پوری دنیا میں ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ اب یورپ، برطانیہ، افریقہ اور باقی ایشیائی ممالک سارے جو ہیں، ان کو کس بات کی سزا ہے جی؟ جنگ تمہاری ہے، اسرائیل کی ہے، اور رستے سے ایران کو ہٹانا چاہتے ہو، مصیبت میں ساری دنیا کو ڈال دیا۔ ابھی میں نے دیکھا سلامتی کونسل کا کوئی اجلاس ہو رہا ہے،
सलामती काउंसिल वालों, मर्द बनो, ये बेगैरती छोड़ दो, या निकल आओ सलामती काउंसिल छोड़ के, कहो कि ये ड्रामा है, फ्रॉड है, ये कोई फैसला नहीं कर सकता, और इसको अमेरिका बर्बाद कर रहा है, कोई फैसला नहीं करने दे रहा। अमेरिकी अवाम भी इसे नापसंद कर रहे हैं। अमेरिकी अवाम भी ये नहीं चाहते कि एक बना बनाया निज़ाम दरम बरम हो जाए, और ऐसी जंगें जब लग जाएं तो कोई रोकने वाला भी ना हो। अब जब हमला आपने किया है और मुसलसल आप हमला आवर हैं, तो इल्ज़ाम ईरान पे तो बनता ही नहीं किसी का। ईरान तो जवाब दे रहा है, ईरान तो अपना दिफा कर रहा है। तो बड़े मुल्क जो हैं उनको चाहिए कि ट्रंप से कहें कि अगर इस नुकसान से बचना है तो ताख़ीर ना करे, हाथ खड़े कर दे, ऐलान करे कि मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और जितना नुकसान हुआ ईरान का उसका इजाला तो नहीं हो सकता। बहुत सारी जानें गई हैं, ख़ास करके आज नहीं तो कल नहीं तो परसों दुनिया बोलेगी इस पे। स्कूल की छोटी छोटी 175 बच्चियों पे हमला किया गया। मैंने पहले भी अर्ज किया था पिछले वीलॉग में भी कि दुनिया के किसी जंगी कानून में बच्चियों पे, ज़ईफ़ औरतों पे, और जो जंग में शामिल ना हो, आम पुरअमन शहरियों पे हमला करने की इजाज़त नहीं है। ट्रंप को किसने इजाज़त दी? पहले ट्रंप ने कहा इसराइल ने किया, इसराइल ने कहा अमेरिका ने किया। अब आज ट्रंप ने फिर बयान बदला कि वो मैंने किसी उनके दिफाई मरकज़ पे हमला किया था, वो गलती से इधर हो गया। तो मैंने कहा कि कान ऐसे नहीं, सीधे से तरह पकड़ो लोगों के सामने। अब माफ़ी भी नहीं बनती, तेरा इस्तीफ़ा बनता है। इम्पीचमेंट तो तेरी होगी, तेरी कौम करेगी, तेरी कांग्रेस करेगी खुद, और चंद दिनों में, चंद महीनों में सारा कुछ नज़र आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अमरीकी अवाम किसी सूरत में इसको कोई वोट दे। मिड टर्म इंतखाबात में इसको ऐसी शिकस्त से दो चार करेंगे कि ऐसे डिक्टेटर जो हैं आइंदा उनको इससे सबक हासिल हो जाए। और अमरीकी अवाम को चाहिए कि वो ट्रंप से इस ज़्यादती का, इन बच्चियों के कत्ले आम का और आम शहरियों के कत्ले आम का और एक मुल्क की लीडरशिप के कत्ले आम का बदला वोट के ज़रिए लें। वैसे गैरत नाम की अगर कुछ चीज़ हो तो खुद ही उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि भाई मेरी बस है। पाकिस्तानियों से कहता हूँ, अपने हुक्मरानों से कहता हूँ, तुम्हारे चल चलाओ के दिन हैं, हालात नज़र आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, तब्दीली की हवाएं चल रही। नेकी कर लो, रमज़ान का आखिरी अशरा है, ताक रातें आ रही है, एक गुजर गई एक आने वाली है, अगली रात जो आएगी ताक रात होगी। जो ना हक पकड़े हुए हैं, तहरीक लब्बैक के जितने ना हक पकड़े हुए हैं, जेलों में डाले हुए हैं, ख़ास करके साद रज़वी और उसका भाई, उन्होंने क्या जुल्म किया था मुल्क के ख़िलाफ़, क्या जुल्म किया था मुल्क से? सिर्फ ये कि वो गज़ा के बच्चों के लिए निकले थे, अक्सा की आज़ादी के लिए अपना एहतिजाज का हक इस्तेमाल करने निकले थे, गोलियां चलाईं और बहुत सारों का नाहक खून बहाया, और बहुत सारे अभी जेलों में हैं। आखिरी अशरा है और तुम्हारा चल चलाओ। मैं ये फिर कह रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके तौबा का दरवाज़ा, अल्लाह करीम ने तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है। ऐलान करो कि जितने बेगुनाह हमने पकड़े हुए उन सब को रिहा करते, और जो अदालतें तुमने बनाई हुई हैं, जिन अदालतों के चक्कर में डाला हुआ, कई महीने बाद उनकी तारीख, उनकी माएँ झोलियाँ उठा उठा के तुम्हें बद्दुआएं दे रही हैं। कितनी देर तुम सरवाइव करोगे? उन बद्दुआओं से कितनी देर बचोगे? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नंबर तो आने वाला है। तो अगर मेरी आवाज़ कोई ज़िम्मेदार सुनता है तो मैं उनसे फिर कहता हूँ कि रमज़ान पाक का एहतराम करो, उनको भी, और जो तहरीक इंसाफ के कैदी नाहक जिन पे बेचारों के, जो कोई बाहर था, कोई अंदर था, कोई कराची था, कोई किधर था, उन पे मुकदमात जाली बनाए हुए हैं, उनको भी, और जो शहरी भी नाहक मुकदमात में गिरफ्तार हैं, उन सब को रिहा करो, और मज़लूमों की बद्दुआएं ना लो, दुआएं लो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उन मज़लूमों की गैब से मदद फरमाए।